آؤ چند خواب بنے، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ مرزا غالب کا یہ کمال کا شعر ہمارے خواب دیکھنے کے شعور کو ایک نیا مقام دیتا ہے۔ اس شعر کے بہت سارے مطلب نکالے گئے ہیں، اس میں ایک یہ کہ سب سے با اثر وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں ہم جاگتے ہوئے محسوس کریں۔ مگر ذرا ٹھہریے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بیداری کا شعور بھی خود ایک خواب ہے؟ یعنی ہم فراموشی کے اس سلسلے میں کھوئے ہوئے ہیں جسے انگریزی شاعر ورڈسورتھ کچھ یوں بیان کرتا ہے: unaware of our true external existence somewhere else۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے حقیقی وجود سے بے خبر اس کی تلاش کہیں اور ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوالات احمقانہ یا پریشان کرنے والے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کچھ یہ بھی کہیں کہ اس غیب غیب پر پردہ ہی بہتر ہے۔ مگر آج تھوڑی دیر کے لیے کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات آخر ہمیں کدھر لے جاتے ہیں۔ چند سال قبل ہالی ووڈ میں ایک بہت بڑی فلم منظر عام پر آئی جو ہمارے دور کے بڑے ہدایت کار کرسٹوفر نولن نے بنائی تھی۔ فلم کا نام تھا انسیپشن، جسے ہم اردو میں آغاز یا شروعات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس فلم نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ فلسفی کی دنیا کو بھی جھنجھوڑ سا دیا۔ وہ اس لیے کہ انسیپشن میں خواب کی دلیل کو سنسنی خیز انداز میں پیش کیا گیا۔ یعنی ایک طرف فلسفر رینے ڈیکارٹ کا ڈریم آرگیومنٹ اور دوسری طرف ایک روایتی ہو ڈن اٹ مسٹری تھرلر۔ بہت سارے پرتوں والی اس کہانی نے جہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا، وہاں بہتوں کو سردرد بھی دیا۔ اس فلم کے کردار اپنے خوابوں کے حدود میں رہتے ہوئے کچھ بڑے خواب دیکھنا نہیں بھولتے۔ اب یہ بڑے خواب بڑے دلچسپ ہیں کیونکہ ان کے ذریعے دوسروں کے ذہن میں وہی خیال ڈالا جا سکتا ہے۔ غش کھا گئے نا آپ؟ تھوڑا صبر کیجئے، یہاں سے معاملہ آسان ہونے والا ہے۔ بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ اس فلم کے ذریعے ڈائریکٹر کرسٹوفر نولن سپنوں کی سوداگر کی طرح ایک خواب بنتے ہیں اور سامعین کو اس خواب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ہم کلیکٹیو ڈریمنگ یا اجتماعی خواب دیکھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کلیکٹیو ڈریمنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے نفسیات اور یادداشت پر کافی اثر کرتا ہے۔ اگر آپ اس ٹیکنیک پر غور ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جانے انجانے طور پر اس کا استعمال فنکار اور سیاسی لیڈرز بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک بڑا خواب دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ہماری مدد مانگتے ہیں۔ عام زندگی میں ایسے خواب بننے والے لوگ ہمارے رہنما، باس یا پھر مرشد بن جاتے ہیں۔ گویا جب ہم اپنے خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس رہنما، باس یا مرشد کے دکھائے ہوئے خواب کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کے خواب کو اپنا خواب بھی سمجھ لیتے ہیں، چاہے اس سے ہمیں فائدہ ہو یا نقصان۔ فلم انسیپشن سے ایک اور اہم مطلب یہ نکلتا ہے کہ خواب دیکھنے کی اجتماعی یا یوں کہیں کہ سماجی عادت کبھی کبھی ہمیں خواب بننے والے کے جرم کا حصہ دار بھی بنا دیتی ہے۔ ظاہر ہے کسی کے خواب میں اگر کھوٹ ہو تو اس کا اندھوں کی طرح پیچھا کرنے والے کبھی نہ کبھی منہ کے بل گریں گے۔ کسی کے خواب میں اگر اس کی کمزوری، انسیکیورٹی یا بری نیت شامل ہو تو اس کا برا اثر جتنا خواب دیکھنے والے پر ہوگا اتنا ہی اس میں یقین رکھنے والوں پر بھی۔ گویا خواب کا ایک اور اہم پہلو ہارمنی یا ہم آہنگی بھی ہے۔ اس سلسلے کی ایک آخری بحث یہ ہو سکتی ہے کہ تب کیا ہو جب ایک خواب دوسرے سے ٹکرا جائے۔ اب انسیپشن میں ہیرو اور اس کی بیوی کے بیچ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دونوں نے کبھی ایک خوبصورت گھر کا خواب دیکھا ہوتا ہے، مگر ہیرو اپنے کام میں مصروف اپنے مستقبل کے خواب میں محو ہو جاتا ہے جس میں اس کی بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ گویا یہ خواب صرف خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ خوابوں کے الجھانے والے اس سلسلے کو شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے ایز یو لائک اٹ کی ایک لائن پر ختم کرتا ہوں: وی آر سچ اسٹف ایز ڈریمز آر میڈ آن اینڈ آر لٹل لائف از راؤنڈیڈ وتھ اے سلیپ۔ یعنی ہم وہ ہیں جو چند خوابوں سے بنے ہیں اور ہماری یہ چھوٹی سی زندگی ایک نیند پر ٹکی ہے۔ ہماری اس خوابوں کی محفل میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔